عزیز دوستو، میرے بہت سارے بہن بھائی غلط جادو کے علاج کی وجہ سے اپنی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم اپنا علاج بار بار اپنا علاج کروا چکے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جادو ختم نہیں ہو رہا، یا اگر ختم ہوتا بھی ہے تو کچھ دنوں کے لیے، کچھ ماہ کے لیے ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے وہ اثر شروع ہو جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ہماری سب سے بڑی غلطی ہی یہ ہے کہ ہم اپنا جادو کا علاج جو شروع کرتے ہیں وہ ہمارا علاج کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں ہوتا۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن پہ جادو نہیں ہوتا، لیکن کسی نے بول دیا، کسی عامل نے، بے شک وہ حق کا تھا یا نہیں تھا، اس کے جانے بغیر اگر کسی نے بول دیا آپ پہ جادو ہے، تو ہم بھی آنکھیں بند کر کے بغیر اس بات کو جانے، اس بات کو حق اور سچ جان کر تسلیم کر لیتے ہیں کہ میرے پہ بہت سخت جادو ہے۔ بہت سارے ہمارے بہن بھائی عامل حضرات کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا حساب کر دیں، ہمارا استخارہ کر دیں، بتائیں کہ ہم پہ جادو ہے یا نہیں۔ اور وہ عامل بھی اللہ بخشے 90% پاکستان میں جو عامل موجود ہیں وہ صرف اسی وجہ سے اس شعبے میں موجود ہیں کہ اس شعبے میں بہت زیادہ پیسہ ہے، تو وہ عامل بھی ہاں جی آپ پہ جادو کے اثرات موجود ہیں، جبکہ عزیز دوستو استخارہ میں جادو نہیں آتا۔ لیکن وہ لوگ بھی ہاں جی آپ پہ جادو موجود ہیں، اور یہ لوگ بھی اچھا ہم پہ جادو موجود ہیں تو اپنا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی عامل ان کو یہ بتائے کہ آپ پہ کوئی جادو نہیں، یا آپ کا وہم ہے، یا آپ پہ نظر بد ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، فلاں عامل کو بہت اچھا پتا تھا، اس نے تو فوراً بتا دیا کہ میرے پہ فلاں نے جادو کروایا، یا میرے پہ فلاں طرح کا جادو موجود ہے۔ عزیز دوستو، دو طرح سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں۔ ایک تو جادو کے کچھ علامات اور سمٹمز ہیں، اور دوسرا ایک طریقہ ہے جس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر آپ پہ جادو موجود ہے تو اس کا علاج کس طرح سے شروع کیا جائے تاکہ آپ کا علاج مکمل طور پر درست طریقے سے ثابت ہو۔ جادو کی علامات میں کچھ علامات یوں ہیں: قیمتی اشیاء کی اچانک قیمتی اشیاء کی چوری ہو جانا، کپڑے پھٹنے کے، کپڑوں پہ کٹ لگنے کے نشانات نظر آنا، کمروں سے اچانک گوشت یا کچھ جلنے کی سمیل آنا، جسم میں اچانک سے جسم میں بہت زیادہ کمزوری شروع ہو جانا جبکہ آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا، اور یہ احساس خصوصی طور پر یہ احساس عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک رہنا، ازواجی زندگی میں ایک دم سے تکرار آ جانا، شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے انتہائی نفرت کرنا شروع ہو جانا، یا شوہر بیوی کے قریب جائے یا بیوی شوہر کے قریب جائے تو اس کو بہت زیادہ نفرت محسوس ہو، خواب میں جنگلی جانور دیکھنا، گوشت دیکھنا، خواب میں کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، خواب میں اونچی جگہ سے خود کو گرتے دیکھنا، ڈرامے خواب بار بار دیکھنا، خواب میں چھپکلی دیکھنا، سانپ دیکھنا، نیند میں رونا، سوتے ہوئے جھٹکے لگنا، ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے، یا اپنا نام، اپنی آواز سنائی دینا جبکہ کمرے میں آپ کے سوا کوئی نہ ہونا، گھر میں بہت زیادہ ڈر محسوس ہونا، اچانک سوئے ہوئے اٹھیں، کمرے میں اچانک سے بہت زیادہ ڈر کا محسوس ہونا، یا اپنے ہی گھر کے کمروں میں جاتے ہوئے ڈر محسوس ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ آ جانا، اور جبکہ غلطی آپ کی ہو اس کے باوجود بھی غصے پہ قائم رہنا، سر، سینے، کندھے، کمر میں بہت زیادہ بوجھ اور درد محسوس ہونا، قرآن، اذان، ذکر، نماز سے کراہت محسوس کرنا، جسم پہ بہت زیادہ بدبو، اچانک سے جسم پہ عجیب سی بدبو کا نظر آنا یا سمیل آنا، جو سمیل نہانے کے باوجود بھی ختم نہ ہونا، کپڑوں پہ، جسم پہ، دیواروں پہ، چھت پہ، زمین پہ، گھر پہ خون کے قطرے یا چھینٹے نظر آنا، جسم پہ بالوں کا نظر آنا اور خصوصی طور پر وہ بال آپ کے نہ ہوں، کسی باریک چیز یا تیز چیز یا سوئی کا لگنا محسوس ہونا، سوئے ہوئے کچھ کھانا محسوس ہونا، اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں ہونا، اولاد کی بندش ہونا، اچانک سے اولاد کی بندش ہونا جبکہ آپ کی اور آپ کے شوہر کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، اور اگر اولاد ہو بھی جائے تو 30 سے 40 دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے بچے کا مر جانا، اور جب وہ بچہ مرنا تو اس کا رنگ جامنی کلر کا ہونا۔ عزیز دوستو، یہ علامات، یہ نشانیاں کالے جادو کی ہیں،
اور اگر آپ میں یہ علامات 70% تک یعنی کہ 70% تک اگر آپ میں یہ علامات یا نشانیاں موجود ہیں تو آپ یقین کر لیں کہ آپ پہ جادو ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، یہ علامات کے باوجود بھی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں، تو آپ صبح نہار منہ خالی پیٹ آپ برش کریں، منہ دھوئیں اور ایک پانی کا گلاس لیں، اس پہ اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں 1 مرتبہ، 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ فاتحہ، 7 ٹائمز آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پی لیں۔ اگر اس پانی کا ذائقہ آپ کو عجیب سا یا کڑوا محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو کی علامات، جادو موجود ہے۔ آپ پہ جادو تو موجود ہے، تو اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے، اس جادو کا علاج کیسے شروع کیا جائے، یا آپ پہ پرانا جادو ہے آپ اس کا علاج اب کیسے نئی طرح سے شروع کریں؟ تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو یقین میں باندھ لیں کہ اللہ پاک کے حکم سے آپ مکمل طور پر شفا یاب ضرور ہوں گے۔ دن میں جتنی دفعہ ہو سکے، جتنی دفعہ دن میں ہو سکے، آپ نے اپنی دعا ضرور مانگنی ہے کہ اے اللہ میرے پہ جادو، بندش، مشکلات، بیماریاں مکمل طور پہ ختم کر دے۔ یاد رکھیں دعا سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیلی 13 مرتبہ اللہ الصمد یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد 13 مرتبہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ 3 ٹائمز سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی، ایک پانی کے گلاس پہ، بوتل پہ، جگ پہ، کولر میں دم کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور ڈیلی آپ وہ پانی پینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا جیسے جیسے آپ کو پیشاب آتا رہے گا آپ کے اندر کا جادو مکمل طور پہ ختم ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ آپ نے بیری کے پتوں سے غسل ضرور کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بیری کے پتوں کا نہیں پتا، تو ان کو انگلش میں سیڈر لیوز کہتے ہیں، یا وہ پتے جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو جن پتوں کے ذریعے اس کو غسل دیا جاتا ہے وہی بیری کے پتے ہیں۔ اور یہ سنت میں بھی موجود ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو تو اس کو دفن کرنے سے پہلے، جنازے سے پہلے بیری کے پتوں سے غسل ضرور دیں۔ عزیز دوستو، یہ عمل آپ نے 1 ماہ تک لگاتار 1 ماہ تک ضرور کرنا ہے۔ پانی پینا ہے اور نہانا ہے۔ اگر آپ ایک ہفتے میں 1 دفعہ نہیں نہا سکتے تو کم از کم 15 دنوں میں 1 مرتبہ ضرور نہائیں، یعنی کہ 1 ماہ میں 2 سے 3 مرتبہ ضرور غسل کریں۔ آپ یہ 1 ماہ تک عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا جادو مکمل طور پر ٹوٹے گا، آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ضرور ہوگا۔ جہاں تک گھر پہ جادو کیا جاتا ہے تو اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ ضرور سنیں، اور 1 ماہ تک آپ نے یہ ریکارڈنگ ضرور سننی ہے، اور یہ نہیں کرنا کہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، آپ باتوں میں مشغول ہیں، سو گئے، اپنا کام کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو ایسی ریکارڈنگ سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے جب ریکارڈنگ سننی ہے مکمل دھیان سے سننی ہے، مکمل توجہ سے سننی ہے، تاکہ آپ اللہ کو یاد کر سکیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی یا سنی جائے 24 گھنٹے تک اس گھر سے شیاطین جنات دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے 1 ماہ تک روز کرنا ہے، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا تمام مسئلہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہر طرح کی بیماریوں پریشانیوں سے دور رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔